جو آپ لوگوں کو یہاں پہ کارڈ ملا ہوا ہے، جس کارڈ کی مدد سے آپ اندر انٹر ہوتے ہو، یعنی کہ جو کارڈ یہاں کے سیکورٹی ذرا دیکھتے ہیں اور آپ کو اندر آنے دیتے ہیں، اس کارڈ کو آپ نے کسی دوسرے آدمی کو نہیں دکھانا ہے، نہیں تو آپ دسا میں کیا تو کہ جڑا کارڈ تمہیں ملتا ہے نا اتنے کہ جہی وجہ تھی آ کے چیک کرواندے ہو، یعنی کہ جس سے تھوڑا پرمٹ بنواندے نے جو ہے حج دا، وہ کارڈ تسی کسی بندے نال اتنے شو نہیں کرنا، کسی بندے سے نہیں پکڑانا، نہیں تو تھوڑے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ اس ٹائم خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ بہت ساری تعداد میں حاجی صاحبان موجود ہیں، اور آج تاریخ 24 مئی 2025 ماشاءاللہ۔ نماز ظہر کے بعد حاجی صاحبان جنہوں نے پہلے طواف کر لیا تھا وہ باہر نکل رہے ہیں، اور جو حاجی صاحبان نماز سے پہلے اندر نہیں جا سکے وہ ابھی اندر جا رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ اس ٹائم خانہ کعبہ شریف کا گراؤنڈ فلور فل بھرا ہوا ہے حاجیوں سے۔ مقدس جگہ پہ آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں، آپ سب ایک دفعہ پیارے محبوب پہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ پاک تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، تو غفور و رحیم ہے۔ یا اللہ پاک ہم سب کی دعائیں قبول فرما، ہم سب کو امت مسلمہ کو اپنے پیارے محبوب کا صدقہ اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جس بھائی نے مجھے دعاؤں کا بولا، یا اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ پاک ان سب کو اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ان سب کو جو ان کے حق میں بہتر ہے، یا اللہ پاک ان سب کو وہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک بالخصوص جن بھائیوں نے مجھے دعاؤں کا بولا، یا اللہ پاک ان سب کے خیر فرما۔ گرمی آج بھی کافی زیادہ ہے، لیکن یہاں پہ حاجی صاحبان بہت ساری تعداد میں موجود ہیں خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ۔ گرمی آج بھی کافی زیادہ ہے، لیکن یہاں پہ اتنی زیادہ محسوس نہیں ہوتی، باہر والے سین میں محسوس ہوتی ہے۔ یہاں پہ تو ماشاءاللہ چیلر لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ بہت زبردست انتظام کیا ہوا ہے، جتنی مرضی گرمی ہو لیکن یہاں پہ کم محسوس ہوتی ہے۔ اور اس ٹائم حاجی صاحبان بہت ساری تعداد میں باہر نکل رہے ہیں، جنہوں نے پہلے طواف کر لیا تھا صفا مروہ والی سائڈ پہ۔ اس جانب صرف سفید دیوار ہے، اس جانب صفا مروہ ہے۔ حاجی صاحبان نماز عصر کے لیے آ رہے ہیں جہاد روڈ کی طرف سے۔ السلام علیکم، میں عمران خان بان کر چینل لائک اینڈ فالو کریں۔ جا رہے ہیں سبزی لین کتوں کوئی نظر آ رہا ہے تین باہر کھڑا سبزی والا؟ کوئی بندہ پورے روڈ تے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہو تو پھر کتنے چلے ہیں؟ سامنے دیکھ حاجی جا رہے نے حرم ال دی، نظر آ رہے نے وہ بھی شام صاحب اج چنگیاں چھٹیاں ہوئی نا، تو روم چ اج پہلے دن ہی تو باہر نہیں نکلیا روم چ، حساب لا لا رش ہے، حرم ہی تو کافی زیادہ رش ہے، لیکن اجے روڈاں تے صاحب سے نماز دے ٹائم رش کم گھٹ نظر آندا۔ لیکن اس ٹائم کافی جڑا نا موسم ٹھنڈا ہو جاندا ہے، یعنی کہ جڑی گرمی آ او دا زور ٹوٹ جاندا ہے دن نو، تے پھر ہوئے 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 یقین کرو سورج اتنا غصے چ ہوندا ہے، اتنا غصے چ ہوندا ہے کہ او دا وس نہیں چلدا، نہیں تے بندہ تڑک ہی چھڈے۔ اے تے میرے منہ کری اللہ اکبر یار، بندہ کی چیز ہے، زمزم میں پیندا ہے، اور انہیں کو پانی بڑا پیا ہے، جنہ پانی انہوں ملیا ہے نا کم سے کم میرے کو 6 دن نہیں مکدا۔ یہ رستہ یعنی کہ دیوار دے نال رستہ جا رہا ہے جس طرح ابو جل حمام ہے اس طرف۔ السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں امان اکاڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں اپنی حفاظت میں رکھے۔ حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج تاریخ 24 مئی 2025 اور ابھی جا رہا ہوں حرم شریف۔ آپ سب کو دلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کروانی ہے۔ نئے آنے والے ممبران سے بس ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لازم سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیا کریں کہ آپ کے توسل سے خانہ کعبہ شریف کی دوسرے لوگ بھی زیارت کر سکیں۔ حاجی صاحبان دیوار کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف، یعنی کہ حرم شریف والی سائڈ پہ، اور یہ جو رستہ سیدھا ابو جہل حماموں والی سائڈ سے ہوتے ہوئے حرم شریف کی طرف جائے گا۔ یہاں دیکھیں سامنے سیکیورٹی کے لیے حاجی صاحبان نماز کے لیے حرم شریف کی طرف جا رہے ہیں۔ گروپوں کی شکل میں حاجی صاحبان آتے ہیں یہاں پہ، یعنی کہ گروپ بن کر حاجی آتے ہیں حرم شریف کی طرف، اور حرم شریف سے واپس بھی گروپوں کی شکل میں نکلتے ہیں۔ پنجابی چ کہ میٹرو ادھر آن جان واسطے رکھی آ، باقی اس ٹائم گڈیاں جڑیاں نے او واپس روکتیاں گیا نے، غزہ کبری تو واپس ہوتے پیچھے آ رہی نے۔ غزہ کبری سامنے، اس تو پیچھے ہوتے ہی ٹرن ہو رہی ہیں، طائف، جدہ،
القصیم، یعنی کہ جو قریب قریب شہر ہیں 100 150 200 کلومیٹر تک، وہاں تک جانے کے لیے. اور یہاں سے جدہ تقریباً 100 120 ریال لیتے ہیں اگر پرسنل کروائیں تو. چار حاجی یا 4 آدمی ہو جائیں تو پھر 25 ریال ہوتا ہے کرایہ. 9:42 ہو گئے اور حاجی صاحبان جبل کعبہ والی سائڈ سے کچھ آ رہے ہیں اور زیادہ حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں. گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. اور یہ حاجی صاحبان 114 نمبر گیٹ سے نکل کر جا رہے ہیں جس طرف ابراہیم خلیل روڈ ہے، یعنی کہ بسم اللہ والی سائڈ پہ. اور سامنے اس طرف سے آپ کو زوم کر کے دکھاتے ہیں، حاجی صاحبان 79 نمبر گیٹ کی طرف جا رہے ہیں جو احرام میں ہیں. اس ٹائم وہی حاجی صاحبان حرم شریف کی طرف آ رہے ہیں جنہوں نے طواف کرنا ہے. اور باقی حاجی صاحبان جو نمازی حضرات ہیں وہ تقریباً فجر کی نماز کے بعد ہی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں واپس اپنے روموں کی طرف. اور یا سامنے بالکل جبل عمر کے ساتھ، یعنی کہ یہ جو بلڈنگ ہے پیچھے یہ جبل عمر، اس کے سامنے بالکل یہاں سے آپ کو ٹیکسی ملے گی. آپ نے اگر جدہ جانا ہے، طائف، القصیم یعنی کہ جو قریب قریب شہر ہیں وہاں کی یہاں سے مل جاتی ہے. اور مکہ کے اندر بھی اگر آپ نے اپنی رہائش پہ جانا ہے تو یہاں سے مل جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. ابھی پہنچے خانہ کعبہ شریف میں. یہ خوبصورت مناظر ماشاءاللہ اس ٹائم خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ بہت ساری تعداد میں حاجی صاحبان موجود ہیں. آج تاریخ 24 مئی 2025 ماشاءاللہ. نماز ظہر کے بعد حاجی صاحبان جنہوں نے پہلے طواف کر لیا تھا وہ باہر نکل رہے ہیں، اور جو حاجی صاحبان نماز سے پہلے اندر نہیں جا سکے وہ ابھی اندر جا رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف. اس ٹائم خانہ کعبہ شریف کا گراؤنڈ فلور فل بھرا ہوا ہے حاجیوں سے ماشاءاللہ. اس ٹائم فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور اور تھرڈ فلور یعنی کہ جو براندے وہاں بھی حاجی صاحبان بہت ساری تعداد میں موجود ہیں. اور یہاں بھی دیکھیں خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ بھی اندر خانہ کعبہ شریف کا جو گراؤنڈ فلور ہے اس ٹائم فل بھرا ہوا ہے حاجیوں سے. حاجی صاحبان بہت ساری تعداد میں موجود ہے نیچے. اور اس مقدس جگہ پہ آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں. آپ سب ایک دفعہ پیارے محبوب پہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ پاک تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، تو غفور و رحیم ہے. یا اللہ پاک ہم سب کی دعائیں قبول فرما. ہم سب کو امت مسلمہ کو اپنے پیارے محبوب کا صدقہ اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ پاک جس بھائی نے مجھے دعاؤں کا بولا، یا اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول فرما. یا اللہ پاک ان سب کو اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ پاک ان سب کو جو ان کے حق میں بہتر ہے، یا اللہ پاک ان سب کو وہ عطا فرما. یا اللہ پاک بالخصوص جن بھائیوں نے مجھے دعاؤں کا بولا، یا اللہ پاک ان سب کے خیر فرما. گرمی آج بھی کافی زیادہ ہے. حاجی صاحبان بہت ساری تعداد میں موجود ہے خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ. گرمی آج بھی کافی زیادہ ہے لیکن یہاں پہ اتنی زیادہ محسوس نہیں ہوتی. باہر والے سین میں محسوس ہوتی ہے. یہاں پہ تو ماشاءاللہ چیلر لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ بہت زبردست انتظام کیا ہوا ہے. جتنی مرضی گرمی ہو لیکن یہاں پہ کم محسوس ہوتی ہے. اور اس ٹائم حاجی صاحبان بہت ساری تعداد میں باہر نکل رہے ہیں جنہوں نے پہلے طواف کر لیا تھا صفا مروہ والی سائڈ پہ. اس جانب جو صرف صفا دیوار ہے، اس جانب صفا مروہ ہے. خانہ کعبہ شریف کا جو غلام مبارک ہے وہ آدھا یعنی کہ اوپر کر دیا گیا ہے، نیچے یہ سفید کپڑا لگا دیا گیا ہے.
اس طرف چاروں دروازوں سے حاجی صاحبان اندر آ رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہے یا اللہ پاک ان سب کے لیے بالخصوص دعا ہے کہ یا اللہ پاک ان سب کو نیک سالہ لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک ان سب کو نیک سالہ لمبی زندگی والی فرما بردار اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو بھائی مسلمان گھروں میں ہاسپٹل میں بیمار ہیں یا اللہ پاک ان سب کو صحت و کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک ان سب کو اس مقدس جگہ کی زیارت نصیب فرما۔ حاجی صاحبان طواف کرنے کے بعد اس جانب باہر نکل رہے ہیں، اس طرف سامنے صفا مروہ ہے، اس جانب باہر نکل رہے ہیں، اس جانب سامنے یعنی کہ جو 79 گیٹ ہے، حاجی صاحبان اس جانب سے اندر داخل ہو رہے خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ ڈیلی بیس پہ آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں کرتا ہوں یہاں پہ، اور ڈیلی بیس پہ آپ سب کو اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر کی زیارت کرواتا ہوں۔ نئے آنے والے عمران میرے چینل کو لازم سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیا کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی اس مقدس جگہ کی زیارت کر سکیں، اور بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ پاک جو ابھی تک مسلمان یہاں پہ نہیں پہنچا یا اللہ پاک ان سب کو اس مقدس جگہ کی لازم زیارت نصیب فرمانا اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرمانا۔ جو ویڈیو دیکھتے ہیں اللہ پاک ان سب کو اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، بالخصوص امت مسلمہ کے ایک ایک انسان کو اللہ پاک زندگی میں ایک دفعہ تو لازم اس مقدس جگہ کی زیارت نصیب فرمائے، وہ اس مقدس جگہ پہ آئے، اس مقدس جگہ کی اس پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ یہاں پہ خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ میں جتنی دیر بھی رکتا ہوں بس میں یہی مناسب سمجھتا ہوں کہ میں یہاں پہ دعائیں مانگوں اور میری دعاؤں میں شامل ہو، آمین بولا کریں۔ اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ یا اللہ پاک اس مقدس جگہ میں اس پیارے گھر میں جو میں مانگ چکا ہوں ہم سب کے لیے وہ بھی عطا فرما، اور جو میں نہیں مانگ سکتا ہمارے حق میں یا اللہ پاک ہمیں بھی عطا فرما۔ یا اللہ پاک تو بڑا رحیم ہے، یا اللہ پاک تو سننے والا ہے۔ یا اللہ پاک کل جہان پہ رحم فرما، کل کائنات پہ رحم فرما، کل مسلمانوں کو خیر فرما۔ بہت اس ٹائم حاجی صاحبان موجود ہے خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ۔ گرمی بھی کافی زیادہ ہے لیکن اس مقدس جگہ میں پہنچ گئے اتنی گرمی محسوس نہیں ہوتی۔ جو اس دفعہ کئی دفعہ یعنی کہ یہاں پہ آئے اس مقدس گھر میں، ان سے پوچھو جتنی مرضی گرمی ہو، جب مقدس گھر کے سامنے آتے ہیں تو کچھ محسوس نہیں ہوتا، بالکل بندہ دنیا سے باہر نکل جاتا ہے جیسے ہی نظر پڑتی ہے۔ باہر آپ سے بات کریں ماشاء اللہ۔ حاجی صاحبان اندر داخل ہو رہے ہیں باب العمرہ گیٹ سے خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ اس طرف صفا مروہ ہے، یعنی کہ آپ باہر نکلیں گے باب الفتح گیٹ سے طواف کر کے تو رائٹ سائڈ پہ حاجی صاحبان صفا مروہ والی سائڈ پہ جا رہے ہیں۔ ہر گیٹ کے اوپر یہ LCD لگی ہوئی، یہاں پہ بھی تیر کا نشان ہوتا ہے۔ آج میرے حاجی صاحبان آئے ہوئے دوست بھی ہیں، دو قریبی ہیں اور میرے علاقے کے بھی ہیں، تو انشاءاللہ آج ان سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ حاجی پہ آئے ہوئے ماشاءاللہ۔ اس طرف خانہ کعبہ شریف اور برندوں کے اندر بھی کافی رش ہے اس ٹائم، نماز ظہر کے بعد پہ زمزم تازہ اور ٹھنڈا بھی ہے، نارمل بھی ہے، جس کے اوپر نوٹ کول لکھا ہوتا ہے وہ نارمل ہوتا ہے۔ کنگ عبداللہ گیٹ سے بھی حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں اس جانب، یعنی کہ جس طرف 79 گیٹ ہے حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں جنہوں نے طواف کر لیا تھا پہلے نماز ظہر کے بعد جبل کعبہ والی سائڈ۔ اس ٹائم ماشاءاللہ جو نیو مسجد ہے مسجد عبداللہ، اس کا باہر والا سین وہ بھی فل بھرا ہوا ہے، اور جو اندر گراؤنڈ فلور ہے وہ بھی۔ اور حاجی صاحبان زیادہ تعداد میں ابراہیم فلی روڈ کی طرف جا رہے ہیں، اور ابھی نکلے باب العمرہ گیٹ سے باہر، حاجی صاحبان بھی باہر جا رہے ہیں۔ حاجی صاحبان نماز عصر کے لیے اندر جا رہے ہیں مسجد الحرام کے 69 نمبر گیٹ سے اور 66 نمبر گیٹ سے، اور یہ سیڑھی یعنی کہ اوپر جانے کے لیے جو کپڑوں میں طواف کرنا چاہتے ہیں اس
جو یہ کبری ہے لوہے کی، اس کی مدد سے جائیں گے. زیادہ حاجی صاحبان 74 نمبر گیٹ سے جا رہے ہیں اندر مسجد حرام کے نمازی حضرات. بہت ساری تعداد میں حاجی صاحبان جبل کعبہ والی سائڈ سے دارالتوحید والی سائڈ جا رہے ہیں. یہ جو بلڈنگ ہے یہ جبل کعبہ والی سائڈ ہے اور یہ حاجی صاحبان جا رہے ہیں دارالتوحید والی سائڈ سے ہوتے ہوئے 74 نمبر گیٹ سے جائیں گے جو کپڑوں میں ہے نماز کے لیے، اور جو احرام میں ہے وہ جائیں گے 79 نمبر گیٹ کی طرف. اس ٹائم کافی تعداد میں حاجی صاحبان جا رہے ہیں اور گرمی بھی ہے، سورج چمک رہا ہے. نمازی حضرات زیادہ جو ہے نا جہاں سے رستہ ملتا ہے وہیں سے اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ یہ راستہ کدھر جا رہا ہے. گرمی کی شدت میں ابھی بھی کافی اضافہ ہے، یعنی کافی زیادہ گرمی اس ٹائم، اور حاجی صاحبان سایہ ڈھونڈ رہے ہیں. جیسے یہ دارالتوحید کا یا اس جانب اندر مسجد حرام کے، یعنی کہ یہ 74 نمبر گیٹ سے حاجی صاحبان اندر جا رہے ہیں، اور یہ کچھ حاجی صاحبان سامنے جا رہے ہیں سیدھے 84 نمبر گیٹ سے. ثانی حاجی، اور صرف یہ جو دو بڑے گیٹ ہیں یہاں سے حاجی صاحبان احرام میں داخل ہوتے ہیں، ایک اس طرف ہے ایک اس طرف ہے، یہ کلاک ٹاور کے سامنے. یہ حاجی صاحبان جو کلاک ٹاور اور شرکا مکہ بلڈنگ ہے سامنے، اس کے سینٹر سے رستہ ہے وہاں سے اوپر آ رہے ہیں. سامنے 6 نمبر حمام ہے یہ مردوں کے لیے، اور پیچھے وہ 7 نمبر حمام ہے. ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آپ حرم شریف کی طرف آئیں تو آپ کو یہ رستے میں ملے گا. بالکل یہ 79 نمبر جو گیٹ ہے خانہ کعبہ شریف کی طرف جاتا ہے بالکل اس کے سامنے ہے. ان حمام کے دونوں طرف سے رستہ اوپر آتا ہے، یعنی کہ اس طرف سے بھی رائٹ سائڈ سے اور لیفٹ سائڈ سے. پیچھے یہ جو 7-8 بلڈنگیں ایک جیسی، اس کو جبل عمر بولتے ہیں. ماشاءاللہ بہت ساری تعداد میں حاجی صاحبان آ رہے ہیں جبل کعبہ والی سائڈ سے. حاجی صاحبان جبل عمر والی سائڈ پہ نکل رہے ہیں، یعنی کہ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف. اور یہ حاجی صاحبان ٹوٹل جو مسجد عبداللہ نیو مسجد ہے اس طرف سے آ رہے ہیں نماز عصر کے بعد، یعنی کہ نماز عصر پڑھ کر. ماشاءاللہ ایسا رش رمضان شریف میں دیکھا ہے، بہت زیادہ تعداد میں حاجی صاحبان موجود ہیں نماز عصر کے بعد. گرمی بھی کافی زیادہ ہے لیکن حاجی صاحبان بہت ساری تعداد میں یہاں پہ موجود ہے. اور یہ سامنے 8 نمبر حمام ہے، اس کے سینٹر سے ایک طرف یعنی کہ یہ حمام، اور سیم اس کی دوسری طرف جگہ جنہوں نے طواف کرنا ہے وہ یہاں سے داخل ہو رہے ہیں اندر خانہ کعبہ شریف کی طرف، اور جو نمازی حضرات ہیں وہ اب واپس آستہ آستہ ہٹنے شروع ہو گئے، یعنی کہ واپس جانا شروع ہو گئے. اس طرف یہاں سے راستہ اندر جاتا ہے صفا ٹاور کے، اور اس طرف سے کلاک ٹاور، یعنی کہ جو نیچے جا رہی ہے ڈاؤن ہے یہ جا رہا ہے کلاک ٹاور میں، اور جو تھوڑا اوپر جا رہا ہے یہ ہے 3 نمبر حمام کے ساتھ یہ صفا ٹاور میں. اور اس ٹائم کافی تعداد میں حاجی صاحبان مسجد حرام کے باہر والے سین میں ہیں. اب واپس جا رہے ہیں نمازی حضرات، اور اندر وہی جائیں گے جنہوں نے طواف کرنا ہے، اور وہ بھی احرام میں یہاں سے اندر داخل ہوں گے. اور یہ جو پہلی دفعہ یہاں پہ حاجی صاحبان آتے ہیں ان کے لیے یہ میسج ہے کہ جو آپ لوگوں کو یہاں پہ کارڈ ملتا ہے حج کا، یعنی کہ جو آپ یہاں پہ دکھاتے ہو تو آپ کو اندر خانہ کعبہ شریف پہ جانے دیتے ہیں. جس کارڈ کی وجہ سے آپ یہاں پہ لیگل حج کر رہے ہو وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا ہے. اگر آپ نے خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ شیئر کر لیا تو سمجھو آپ کا کام ہو گیا. کیونکہ پھر آپ پہلی دفعہ یہاں پہ حاجی صاحبان آتے ہیں نا تو ان کو یہاں پہ جو بندہ غلط بھی گائیڈ کر رہا ہے تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ یہی سوچے گا کہ یہ آدمی مجھے صحیح گائیڈ کر رہا ہے، صحیح بتا رہا ہے. یعنی کہ اس بارے میں، یہ کارڈ کے بارے میں، یعنی کہ اس طرح کی جو اپنی پرسنل چیزیں ان کے بارے میں جو انفارمیشن لیتا ہے ان سے آپ نے بچنا ہے. اور بالخصوص آپ لوگوں نے جو آپ کو کارڈ ملا نا، یہ کارڈ کسی کو نہیں دکھانا ہے. یعنی کہ جو یہاں پہ شرطیں ہیں وہ تو دیکھیں گے نا، یعنی کہ ایسے نارمل میرے تیرے جیسا جو آدمی ہوگا ایسا ان لوگوں کو آپ نے نہیں دکھانا ہے، نہیں تو وہ کارڈ آپ کی طرف سے چلا جائے گا، یعنی کہ آپ ان لیگل ہو جاؤ گے یہاں پہ. اور جو بندہ وہ لے گیا کارڈ، جس بندے کو وہ کارڈ مل گیا وہ حج کرے گا، کیونکہ کارڈ اس کے پاس چلا جائے گا. اور وہ کارڈ ہی تو دیکھتے ہیں زیادہ، یہاں پہ چیک کرتے ہیں کارڈ، وہ سرکاری طور پہ بنا ہوتا ہے. تو آپ لوگوں نے صرف یہ خیال کرنا ہے جو پہلی دفعہ یہاں پہ حاجی صاحبان آتے ہیں ان کو زبان کا بھی نہیں پتا ہوتا، اور یہاں پہ آ کے تھوڑا سا وہ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں. تو پلیز یہ چیزیں آپ نے خیال رکھنی ہے. آپ کی جو پرسنل چیزیں ان کو
کسی دوسرے بندے کو نہیں دکھانا ہے. اور یہ راستہ باہر نکلتا ہے ابراہیم خلیل کی روڈ کی طرف، یعنی کہ بالکل یہ مس ویلا والی سائڈ سے قریب ہے. پہلا راستہ یہ ہے حاجیوں کو باہر نکلنے کے لیے، اور دوسرا راستہ جو ہے وہ ہے 6 نمبر حمام کے لیفٹ اور رائٹ، دونوں طرف سے راستہ اوپر آتا ہے ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے خانہ کعبہ شریف میں، یعنی کہ جس طرف خانہ کعبہ شریف ہے، جس طرف یہ سامنے 79 گیٹ ہے. کیونکہ یہاں پہ یہ جو کارڈ والا مسئلہ ہے نا یہ ہو رہا ہے، آدمی یہاں پہ بھی اس گھر میں بھی اس مقدس جگہ پہ آ کر بھی اپنا ایمان جو ہے وہ گنوا رہے ہیں. یہ 2-3 لوگوں کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے. تو پلیز جو آپ کا کارڈ ہے، جو چیز آپ کو یہاں پہ ملی، جو آپ کے ڈاکومنٹ ہے، وہ کسی ایسے لوکل بندے کو آپ نے نہیں دکھانے ہیں. کچھ بھی کوئی بولے آپ نے نہیں دکھانا ہے. ماشاءاللہ بہت ساری تعداد میں حاجی صاحبان 114 نمبر گیٹ سے نکل رہے ہیں، جو نیو مسجد عبداللہ. اور آج کل باب العمرہ گیٹ بھی کھول دیا گیا ہے، یعنی کہ اس طرف سے بھی حاجی صاحبان داخل ہوتے ہیں، جاتے ہیں وہی اس طرف جنہوں نے احرام پہنا ہوا خانہ کعبہ شریف کی طرف. اور ماشاءاللہ یہ رونق دیکھیں، کل سے آج بہت زیادہ یہاں پہ حاجی صاحبان موجود ہیں. اور جو مدینے حاجی پہلے گئے تھے اب وہ بھی ادھر ہی آ رہے ہیں مکہ میں، یعنی کہ شروع سے فلیٹیں آئی ہیں وہ مدینے گئی ہیں، لیکن اب مدینہ سے بھی حاجی صاحبان اس جانب آ رہے ہیں. کتنی دنیا، اور دنیا کے کونے کونے سے یہاں پہ حاجی صاحبان آئے ہوئے ہیں. کل سے آج رش 2 گنا زیادہ ہے، یعنی کہ حاجی صاحبان بہت ساری تعداد میں دوسرے ملکوں سے بھی آ رہے ہیں، لیکن جو مدینہ گئے وہ کیا مدینہ بہت کم فلیٹیں اب جا رہی ہیں، زیادہ فلیٹیں جدے آ رہی ہیں، یعنی کہ حاجی صاحبان حرم آ رہے ہیں مکہ. اور چند منٹ کے اندر پتہ نہیں دنیا کے کون کون سے کونے سے حاجی صاحبان اس کیمرے کی مدد سے آپ کو نظر آ رہے ہیں. سامنے بالکل پاس ہی حرم ہے. ابھی میں حرم روڈ کے اوپر جو یہ پیدل گزرنے کے لیے راستہ بنایا ہوا ہے اوپر سے، اس کے اوپر کھڑا ہوں. یہ سامنے بورڈ بھی لگا ہوا ہے المسجد الحرم روڈ، اس طرف طریق المسجد حرام، یعنی کہ طریق یہاں پہ رستے کو بولتے ہیں. اور بالکل پاس ہی حرم شریف، اور غزہ کبری پاس کرتے ہی رائٹ سائڈ پہ یہ سامنے کی بلڈنگ ہے، اس کے نیچے منی ایکسچینج ہے. اور لیفٹ سائڈ پہ یعنی کہ جب حرم سے باہر نکلیں گے تو آپ لیفٹ سائڈ پہ یہ چھوٹی سی مارکیٹ ہے. اور بالکل پاس ہی یہ راستہ بنا ہوا ہے پار کرنے کے لیے، جو اس روڈ کو پیدل جو آدمی یہاں پہ گزرتے ہیں. اس طرح سے ٹریفک آتی ہے حرم شریف کی طرف، اور بالکل ساتھ ہی یعنی کہ یہ جہاں راستہ پیدل گزرنے کے لیے بنایا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ مسجد جن ہے، یہ اوپر گنبد ہے، آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں مسجد جن. اور یہ بھی بتاتے ہیں اس کا نام مسجد جن کیوں ہے. یہاں سے اتریں گے نیچے، یہاں پہ آج کل رش بہت کم ہے. یہاں حاجی صاحبان بہت ساری تعداد میں ہوتے ہیں عصر ٹائم اور صبح فجر ٹائم. یہ حاجی صاحبان انہوں نے سڑک پار کرنی ہے تو اسی برج کی وجہ سے جائیں گے اس جانب. اور بالکل یہاں پہ دیکھیں ساتھ ہی مسجد جن، یہ تختی لگی ہوئی ہے. اور یہاں ہے مسجد جن، یہاں نیچے آدمی نوافل پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور اوپر والا جو فلور ہے وہاں پہ عورتیں. اور یہاں پہ جوتے رکھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے اس جانب، اور اس طرف ہے واش روم. اور یہاں سامنے بھی قلین لگے ہوئے، نماز مغرب کے لیے حاجی صاحبان یہاں پہ قلین لگائے ہوئے وہاں پہ بیٹھ رہے ہیں. اور یہ جو بلڈنگ ہے اس کے پیچھے جنرل مالا قبرستان ہے. اور اس مسجد کا نام مسجد جن کیوں ہے؟ اس مسجد میں یعنی کہ یہاں پہ مسجد تھی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جنات نے نماز پڑھی تھی. اور بہت سارے حاجی صاحبان یہاں پہ آتے بھی ہیں، یہاں پہ نوافل پڑھتے ہیں. اور ساتھ ہی بالکل پاس ہی جو پیچھے والی بلڈنگ ہے وہاں پہ جنرل مالا قبرستان ہے، یعنی کہ بلڈنگ کے ساتھ ہی اس بار وہاں بھی جاتے ہیں وہ زیارت کے لیے.
یہ پاکستانی ہوٹل ہے، یعنی کہ بالکل قریب قریب یہ ایک ہی ہوٹل ہے پاکستانی، یعنی غزہ کبری کراس کریں گے تو لیفٹ سائڈ پہ یہ چھوٹی سی مارکیٹ ہے، اسی کے اندر ہی آتا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے غزہ ریسٹورنٹ، یعنی نیچے پاکستانی ہوٹل لکھا ہوا ہے۔ پاکستانی کڑھائی فیملی ہال موجود ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو سے کل ملیں گے۔ اوکے، اللہ نگہبان۔